Raj, President Rights of Kim Anamancha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم صاحب صدر، مہمانان زیوکار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر نظر کتاب اسر یسرا اقرا حبیب کی پہلی تصنیف ہے۔ اقرا حبیب کا تعلق ضلع کپواڑہ کے علاقہ ماور کے ہنگا گاؤں سے ہے۔ اگرچہ ہنگا پہلے سے ہی علم و ادب کا مرکز رہ چکا ہے، تاہم اقرا حبیب اپنے خاندان کی پہلی چشم چراغ ہے جس نے مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اقرا حبیب 10ویں جماعت میں گورنمنٹ ہائی اسکول ہانگا میں اس وقت زیر تعلیم ہے۔ انہوں نے 16 سال کی کم عمری میں ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جسے انجام دینے میں بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں اور قلمکاروں کے قدم ڈگمگاتے ہیں، لیکن اقرا حبیب نے ہمت اور حوصلہ دکھا کر آنے والے نسلوں کے لیے اپنے آپ کو مشعل راہ کے طور پیش کیا۔ بقول شاعر، زیادہ زیادہ چھوڑ جا اپنی یادوں کے نقوش، زیادہ زیادہ چھوڑ جا اپنی یادوں کے نقوش، آنے والے قافلوں کے رہنما بن کر چلو۔ کتاب اسر یسرا اردو ناول ایک خوبصورت کتاب ہے جس کا سرور عمیر جاوید نے نہایت ہی خوبصورت، دیدہ زیب اور دل کو لبھانے والا بنایا ہے۔ کتاب کے دونوں طرف پھول منعقش ہے جو قاری کے دل کو لبھاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں وادی کشمیر کے گھنے جنگلات اور ابر آلودہ آسمان کی تصویر ہے جسے دیکھتے ہی قاری اندازہ لگاتا ہے کہ ناول کا کوئی نہ کوئی کردار ان گھنے جنگلات میں بھٹک گیا ہوگا۔ دوسری طرف اقرا حبیب کی خوبصورت لیکن باپردہ تصویر دیکھتے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مصنفہ ایک دیندار بچی ہے، لہذا ناول میں اس کا اخلاقی اور دینی پہلو نمایاں ہوگا۔ کتاب کی کمپوزنگ محترم جاوید اقبال ماوری نے کی ہے اور پروف ریڈنگ متصحیح مقبول فائق نے کی۔ کتاب 72 صفحات پر مشتمل ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر مصنفہ نے انتساب کے طور اس ناول کو اپنے والدین کے نام کیا ہے جنہوں نے اسے دینی اور دنیاوی تعلیم کے نور سے آراستہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے استاد محترم ماسٹر مجتہد خالق بٹ صاحب کے نام کیا ہے جنہوں نے اسے 7ویں جماعت میں ہی اردو ادب سے روشناس کرایا ہے، جو کہ ایک خوش آئندہ بات ہے۔ کتاب کا انتساب پڑھ کر ہمت اور حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ کس طرح ایک استاد نے اس ہونہار طالبہ کو اردو ادب سے روشناس کرایا اور آج اس کے کام کو کس طرح سراہا جاتا ہے جو کہ قاری کو کچھ کرنے کی جلا بخشتا ہے۔ پیش لفظ کے طور مصنفہ نے اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کیا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کر کے حق ادائی کی ہے، کیونکہ ماں باپ کے بعد استاد ہی وہ ہستی ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کو اپنے سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام اشخاص کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں ایک یا دوسرے طریقے سے مصنفہ کی مدد یا حوصلہ افزائی کی ہے۔ اپنے انتصابی مضمون میں جاوید اقبال ماوری نائب صدر ادبی مرکز کمراز نے علاقہ ماور کی بیشتر علمی شخصیتوں کا حوالہ دے کر اس علاقے کو علمی طور زرخیز کہا ہے
اور اس کی تصدیق مصنفہ کی کتاب سے بھی ہوتی ہے۔ مجتہد عبدالخالق بٹ جو کہ مصنفہ کے استاد رہے ہیں، وہ اقرا حبیب پر فخر ہے کیونکہ وہ رقم تراز ہے۔ میرے ساتھ ان کے تمام اساتذہ کرام فخر محسوس کرتے ہوں گے۔ یقیناً جب استاد کا شاگرد کم سنی میں ہی کچھ کمال کر دکھائے تو استاد کا سر فخر سے اونچا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ کتاب پر مقبول فائق صدر جوئی ادب کوجناگ ہندوارہ کشمیر نے اپنا مضمون لکھا ہے۔ انہوں نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ وہ اچھی طرح سے بانپ چکے ہیں کہ مصنفہ کے ذہن میں ایک رنگین تصوراتی دنیا موجود ہے۔ اگر اس جبلت کو پروان چڑھایا جائے تو بعید نہیں کہ یہ تخمہ چھتناور درخت ثابت ہوگا۔ انہوں نے ہندی ضرب المثل ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات لکھ کر اس بات کی پیشن گوئی کی ہے کہ مصنفہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی ناول نگار بن سکتی ہے، کیونکہ لیاقت اور قابلیت کے آثار ان میں آج ہی سے نظر آتے ہیں۔ انگریزی کی مشہور مصنفہ کلاراسیوس کا ماننا ہے کہ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرے کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے۔ اگر اسی اصول سے اسر یسریٰ کو تولا جائے تو یہ کافی وزندار ناول ہے، کیونکہ اس میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہی ہے۔ حقوق کی نسواں ہو، نوجوانوں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحان ہو، والدین کی نافرمانی ہو، خواتین پر ظلم و زیادتی ہو، والدین کا اپنی اولاد سے قطع تعلقی ہو یا جہیز جیسی لعنت ہو، یہ اور باقی سارے واردات ناول میں ایک ترتیب سے پیش کیے گئے ہیں جو کہ ایک بہترین ناول کے پلاٹ کی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ کامیاب منظر کشی ناول کو دلکش اور پر تاثیر بنا دیتی ہے۔ اسر یسریٰ پڑھ کر قاری اپنے آپ کو کبھی وادی کشمیر کے گھنے جنگلات اور کوہ بیابان میں پاتا ہے تو کبھی گھرم علاقے کا چکر مارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود جائے واردات پر موجود ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ نور اسر یسریٰ کی مرکزی کردار ہے، تاہم ناول نگار نے باقی کرداروں کو بھی ایسے پیش کیا ہے کہ اگر باقی کرداروں میں کسی کو مرکزی کردار کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ناول پڑھ کر قاری اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کردار اصلی زندگی سے ہی لیے گئے ہیں۔ ناول کے مطالعہ کی بات کریں، ناول کے مکالمہ کی بات کریں تو یہ فطری اور مناسب نظر آتے ہیں۔ مصنفہ نے بچہ بن کر بچے کی بات لکھی ہے، جیسے ابو آپ جھوٹ بولتے ہو، مجھے پتا ہے کہ امی واپس نہیں آئے گی، وہ آسمانوں میں چلی گئی ہے، میں نے سنا ہے کہ جو آسمانوں میں چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ عورت بن کر عورتوں جیسی بات لکھی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ آج کل بنا مطلب کے کوئی نیکیوں والا کام نہیں کرتا، تم نے ہی رخسانہ کو مارا ہوگا۔ ایک سنجیدہ اور پرعزم مرد بن کر مردوں جیسی بات لکھی۔ نور، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، البتہ آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ مصنفہ نے جہاں ایک طرف سماج میں پھیلے جرائم میں ملوث اشخاص کی ہمت پست کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں جرائم سے باز آنے کی ترغیب دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اچھے اشخاص کو قدرت کے خزانوں سے انعامات اور اعزازات ملنے سے انہیں مزید پرعزم اور پرہمت بنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جیسے خودکشی کے واقعہ کو پیش کرتے ہوئے لکھا ہے، جمشید نے اپنی چڑھتی جوانی کا بالکل اسی طرح خاتمہ کیا تھا جس طرح بزدل، احمق، پست ہمت اور بیوقوف لوگ زندگی کا بری طرح خاتمہ کر کے واصل جہنم ہوتے ہیں۔ نیک سیرت اور پاک دامنی پر اللہ کی برکتوں کی نزول بارش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، عبداللہ نور سے کہہ رہا تھا کہ نور، آج آپ کے چہرے پر نورانیت آئی ہے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا میری نور اس وقت میرے پاس ہے اور میری شریک حیات ہے۔
جہاں مصنفہ نے اپنی تصنیف میں سادہ سلیس اور روزمرہ کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہیں بیچ بیچ میں فارسی کے بھی کچھ الفاظ استعمال میں لائے ہیں جن سے ناول کی چاشنی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک جگہ پر لکھا ہے نور عبداللہ کی جانب ہمتن گوشت، ایک اور جگہ لکھا ہے دریں اسنا، وہ بھی ہے۔ الغرض اقرا حبیب کی ناول اسر یسریٰ ایک دلکش کہانی ہے جو محبت اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو بیان کرتی ہے۔ پوری کہانی میں مصنفہ نے زندگی کے مختلف رنگوں کی تصویر کشی کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ہر مشکل آخرکار میٹھا پھل دیتی ہے۔ اقرا حبیب کا طرز تحریر منفرد اور دلکش ہے جو قاری کو کہانی میں گھرک کر دیتا ہے یا اپنے قارئین کو بامانہ پیغام اور سبق دینے کے لیے اسلامی تعلیمات اور روایات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس ناول کا عنوان اسر یسریٰ قرآن پاک سے لیا گیا ہے جسے مصنفہ نے قرآن کی تعلیم کے بارے میں قارئین کو آگاہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ ناول مصنفہ کے پاس دستیاب ہے، اس کا قیمت 150 روپے ہے۔ السلام علیکم۔